معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے پہلی قوموں کی عیدیں کس طرح ہوا کرتی تھی اور ہماری عید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عید کس طرح ہوتی ہے اور عید والے دن کیا کرنا چاہیے، اور عید والے دن اللہ تبارک و تعالی کا کون سا ایسا بڑا انعام ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس کو حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے اس اسلامی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پر رکھ دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ معزز سامعین اکرام، 4 قوموں کی 4 عیدیں ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس صورت سے کہ عید کے دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید گاہوں میں جانے کو تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دن یہ بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور اس بہانے سے ان کے ساتھ نہ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آپ کے دین میں نہ تھے، اور جب وہ سب باہر چلے گئے تو پیچھے سے آپ نے ایک کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور بت خانے میں جا کر ان کے سب بت توڑ ڈالے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ عید گاہوں سے واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے کندھوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا ایسا حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس نے توڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں توڑ سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ جب اس کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہارے حاجتوں اور ضرورتوں کو کس طرح پورا کر سکتا ہے، جیسا انہیں توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اس طرح تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جواب سن کر اس قوم کے لوگ خاموش ہو گئے اور پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ جب قوم کے لوگوں نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کو خدا مانا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی اور غصے میں آ کر ان بتوں کو توڑ ڈالا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ یہ کام انہوں نے اپنے پروردگار کی دوستی کے واسطے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی دوستی سے سرفراز فرمایا اور ان کے ہاتھ سے مردہ جانوروں کو زندگی بخشی اور ان کی پشت سے نبی اور مرسل پیدا کیے، یہاں تک کہ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کا فخر دیا جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ اور دوسری عید قوم موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، اور اس کو زینت کا دن اس واسطے کہا ہے کہ اس میں فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے خوشی کا باعث تھا، اور اسی واسطے یہ دن ان کے لیے عید کا مقرر ہوا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بہت ساحر نکلے، اور بعض کہتے ہیں کہ 73 ساحر تھے، جادوگر تھے، اور ان کے پاس 700 عصا اور رسیاں تھیں، اور ان عصاؤں میں پارا بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ اس نظارے کے لیے جمع تھے، یہاں تک کہ ایک بڑا ہجوم تھا۔ آفتاب کی تپش سے گرمی کی شدت تھی اور لوگ اس میں کھڑے ہو کر قدرت الہی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب آفتاب کی حرارت تیز ہوئی تو اس سے پارا رواں ہوا، اور اس کے رواں ہونے سے ساتھ ہی جادوگروں کی لاٹھیاں جو رسیوں میں لپٹی ہوئی تھیں دوڑ پڑیں۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ تو سانپ دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خوفزدہ دیکھا اور انہیں معلوم ہوا کہ جادوگروں کی ان چالاکی کو تو میری قوم کے لوگوں نے سچ مان لیا ہے اور ان کا ایمان ناقص ہو گیا ہے، تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائیں، مگر اس خوف کو آپ نے اپنی قوم سے چھپایا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے عصا کو زمین پر پھینک دے۔ فرمان الہی کے موافق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا، اور وہ زمین پر گرتے ہی اونٹ کے برابر ایک بڑا قد آور آتش فشاں اژدہا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے جادو پر بڑا خونخوار حملہ کیا، اور ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو سب کچھ اس کے سامنے تھا اس کو نگل گیا، اور پھر اس کا پیٹ نہ بھرا، یہاں تک کہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔
پیٹ ذرا بھی نہ پھولا اور اس کی حرکت میں کوئی نقصان نہ آیا اور نہ کچھ لمبائی اور چوڑائی میں اضافہ ہوا۔ یہ حرکت دیکھ کر جادوگر ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ ان جادوگروں کا سردار شمعون تھا۔ وہ سردار مع تمام اپنی قوم کے بڑی عاجزی سے پیش آیا اور عرض کی کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اس اژدہا نے فرعون اور اس کے لشکر کی طرف رخ کیا۔ وہ دیکھتے ہی ایسے بھاگے کہ انہوں نے لوٹ کر پیچھے تک نظر نہ کی اور خوف کے مارے اس طرح بھاگے کہ 50,000 آدمی کچل کر ہی مر گئے۔ تیسری عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، اے پروردگار، آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان بھیج جو اول سے آخر تک ہمارے لوگوں کے لیے عید اور تیری نشانی ہو۔ اس درخواست کی وجہ یہ تھی کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اگر تو خدا سے درخواست کرے کہ وہ آسمان سے ہمارے واسطے ایک دسترخوان بھیجے تو وہ تجھے عنایت کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور یہ بلا نہ مانگو۔ اگر آسمان سے دسترخوان نازل ہو گیا اور تم نے اس کو جھوٹ جانا تو اس سے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل آرام اور تسلی پائیں، اور جب ہماری اس خواہش کی تصدیق ہوگی تو اس سے ہمارے دین میں اور بھی زیادتی ہوگی اور ہم یقین کریں گے کہ تو سچا نبی اور رسول ہے۔ جب ہم بنی اسرائیل کی طرف جائیں گے تو ہم گواہی دیں گے کہ ہم کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسا دسترخوان عنایت ہوا۔ حواری وہ لوگ تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ آپ پر ایمان لائے۔ یہ لوگ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے اور کپڑے دھوتے تھے اور ان کی زبان میں حواری دھوبیوں کو کہتے تھے، اور یہ 12 آدمی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کون تم میں سے میرا مددگار ہے اللہ کے واسطے تاکہ میں کفار اور گناہ گاروں کو ہدایت کروں، تو انہوں نے اپنی ارادت ظاہر کی، اس لیے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے پاس خداوند تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں مدد دینے کا اقرار کیا اور کپڑے دھونے کا کام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور جہاں آپ جاتے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی پھرتے رہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو عجائب امور اور معجزے صادر ہوتے تھے انہیں دیکھتے رہتے تھے، اور جب بھوکے ہوتے تھے تو اس وقت کھانے کی خواہش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور زمین سے 2 روٹیاں اٹھا کر ہر ایک کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 5000 آدمی تھے۔ ان سب نے ماں حواریوں کے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم پر دسترخوان اتار لا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، آسمان سے کھانے کا ایک خوانچہ عنایت کر تاکہ ہمارے اول اور آخر کے لوگوں کے لیے عید ہو، یعنی ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کے واسطے عید ہو اور ان کے واسطے بھی عید ہو جائے جو ہمارے بعد ہوں، اور اس دسترخوان کا نزول ایک معجزہ ہو، اور اپنے فضل سے ایک دسترخوان روٹیوں کا نازل فرما، کیونکہ تو روزی دینے والوں میں سے بہتر ہے، کوئی اور روزی دینے والا تجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جلد ہی تجھ پر مائدہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد اگر تم میں سے کوئی نعمت کا کفران کرے گا تو اس کو ایسا عذاب کروں گا کہ دنیا میں ویسا کسی کو عذاب نہ ہوا ہوگا۔